سے چاند سورج ترستے تھے اور وہ در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی. ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دورہ تھا. خون پانی کی طرح بہ رہا تھا. گلی اور کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی. درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور گھسٹتے تھے اور مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا اور ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا. الغرض پوری داستان خون سے لبریز تھی. بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بنائی جاتی ہے. بصارت و بصیرت کے بیکر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ دور اندیش مشورے دیتے ہیں جس کے نتیجے میں عیسائیت کو مٹانے کے لیے ہندوستان میں ایک فضا قائم ہو جاتی ہے. دوستو اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. شاملی کا میدان ہے, حق و باطل کی جنگ جاری ہے. آپ میدان جنگ میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے, کہتا ہے قاسم تو نے بہت سر ابھارا ہے, لہذا میری چمکتی ہوئی تلوار تیری خبر لے گی. بے سکتا مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں, یار کیا بک رہا ہے, اپنے پیچھے کی تو خبر لے. عقل سے کورا انگریز جو ہی سر گھماتا ہے, قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہوئی اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے. اسی جنگ میں موصوف کی تن پٹی پہ گولی لگ جاتی ہے, حالات دیگر گو ہو جاتی ہے.